اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں پہلی آیت الف لام میم ہے۔ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، علم نہیں پڑھنا اس کو، الف الگ، لام الگ، میم الگ، حتیٰ کہ اس کے اندر جو وہ مد ہے وہ بھی کرنی ہے۔ الف لام یہ مد ہے، پھر میم پر مد ہے، تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ وہی جو میں نے بتائی کہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ عام طور پر تفسیر کی کتابوں میں ان حروف مقطعات، کئی قسم کے حروف مقطعات استعمال کیے گئے۔ الف لام میم 6 جگہ آیا ہے، الف لام میم را 5 جگہ آیا ہے، حامیم 6 جگہ آیا ہے، تو یہ حروف تاسین میم آیا ہے، تاسین آیا ہے، تو یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ اور سب تفسیر کی کتابوں میں اس کے آگے اللہ اعلم بمرادہ لکھا ہوتا ہے، یعنی ان کی مراد اور ان کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ احناف یہی کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات یہ حروف متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کا معنی اور مفہوم صرف اللہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ باقی پھر جب اس کا معنی اور مفہوم ہی سمجھ نہیں آتا تو پھر اس کو نازل کرنے کی کیا وجہ ہے، اس کو اتارنے کی کیا وجہ ہے، تو اس کی کئی حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ تاکہ انسان کے ایمان کا امتحان ہو، کیونکہ انسان حریص ہوتا ہے، کوئی چیز سامنے آ جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک یہاں یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کو قریدنا نہیں ہے، بس اس پر ایمان لانا ہے، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ اصل ایمان اسی چیز کا نام ہوتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ میں آیا۔ اللہ کا حکم، ہر حکم یقیناً عقل کے مطابق ہے، عقل سلیم کے مطابق ہے، لیکن بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پل صراط جو ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگی، اور اہل ایمان اس پر دوڑتے ہوئے گزرتے چلے جائیں گے گھوڑے کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے۔ اب بظاہر عقل میں نہیں آتی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایسی ہی ہوگی۔ تو بہرحال یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ معنی اور مفہوم سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اس کو مان لینا۔ اور ایک حکمت یہ بھی بتائی ہے، صاحب بیضاوی نے اپنی تفسیر کے اندر کئی حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے قرآن کا انکار کرنے والو، قرآن کے منزل من اللہ اور وحی الہی ہونے کا انکار کرنے والو، یعنی یہ سمجھنے والو کہ قرآن مجید جو ہے وہ محمد کا اپنا گھڑا ہوا ہے، اللہ کی وحی نہیں ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا کہ الف لام میم یہ قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہوا ہے، جو حروف تہجی ہم کہتے ہیں، جس کو حروف تہجی سے الف لام میم تا سین ہاں میم، اسی حروف تہجی سے یہ قرآن بنا ہوا ہے، کسی اور چیز سے تو بنا ہوا نہیں ہے، کوئی سونے چاندی زیور سے تو بنا ہوا نہیں ہے، انہی حروف سے بنا ہوا ہے، جن حروف کو تم دن رات صبح شام استعمال کرتے رہتے ہو۔ اگر ان حروف سے یہ ایک امی شخص جو کسی مخلوق سے پڑھا، جس نے کسی مخلوق سے نہیں پڑھا، اگر یہ اس کو بنا سکتا ہے تو تم تو اس سے بھی زیادہ فصیح اور بلیغ سمجھے جاتے ہو، تم تو فصحا اور بلغا عرب کے سمجھے جاتے ہو، تم تو اس سے بھی زیادہ فصیح اور بلیغ سمجھے جاتے ہو۔ اگر یہ اسی کا بنایا ہوا ہے تو اسی حروف سے بنایا ہوا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک آیت ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ جب تم نہیں بنا سکتے، باوجود ہے کہ یہ کلام ایک امی تمہارے پاس لایا ہے، امی کا مطلب یہ نہیں کرنا جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، بلکہ جس نے مخلوق سے وہ لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ اللہ پاک نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہے، آپ بہت پڑھے لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امی کا مطلب کہ کسی نے مخلوق سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تو وہ ایک امی ذات جو ہے ایسا کلام لا رہی ہے، اگر وہ اپنی طرف سے گھڑ سکتی ہے تو تم تو اس سے زیادہ فصیح اور بلیغ عرب کے اندر سمجھے جاتے ہو، تو تم بھی اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ تو بہرحال یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، متشابہات ہیں، اللہ ان کی مراد جانتا ہے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ،
والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، اللہ ہی اس کا معنی مفہوم سمجھتے ہیں، باقی جو تمام مسلمان حتیٰ کہ اہل علم جو علم میں بڑے مضبوط بڑے گہرا علم رکھتے ہیں وہ بھی اس کا معنی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اس پر ایمان لائے۔ البتہ بعض علماء نے اس کا مطلب بھی لکھا ہے، بعضوں نے کہا کہ الف لام میم جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بعضوں نے کہا یہ قرآن کا نام ہے، بعضوں نے کہا کہ حروف مقطعات جس صورت کے شروع میں آتے ہیں وہ اسی صورت کا نام ہے، بعضوں نے کہا کہ الف لام میم میں الف جو ہے اس سے مراد اللہ ہیں، لام سے مراد اس کی صفت لطیف ہے، اور میم سے مراد مجید ہے، اور بعضوں نے کہا الف سے مراد آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں مراد ہیں، لام سے اللہ کا لطف اللہ، اللہ کی مہربانی اور شفقت مراد ہے، میم سے مجد اللہ، اللہ کی بزرگی مراد ہے۔ لیکن یہ تمام معانی جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں، اور خلفائے اربعہ خلفائے راشدین اور ابن مسعود یہی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ آگے فرمایا، اور پھر یہ الف لام میم جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کا معنی اور مفہوم نہ سمجھا جائے۔ یقیناً معنی اور مفہوم سمجھنا یہ قرآن مجید کا ایک حق ہے، اور یہ سونے پر سہاگا ضرور ہے، اس سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن خالی قرآن مجید کی تلاوت کرنا بغیر معنی سمجھے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اس کا بھی ثواب ہوتا ہے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے جو فضائل اعمال میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کی مثال کیا دی تھی؟ یہی الف لام میم۔ پھر میں کہتا ہوں، حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم یہ تیسرا حرف ہے، یہ 3 حرف ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام الف لام میم کی مثال دے رہے ہیں کہ اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، حالانکہ الف لام میم کا معنی معلوم نہیں ہے، اہل علم کو بھی معلوم نہیں، علماء کو بھی اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی ان عقل کے کوروں کا پہلے سے ہی اعتراض کا جواب دے دیا کہ جی جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے اس پر ثواب نہیں ملتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر مثال ہی الف لام میم کی دی ہے، اور اس کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پڑھ کر سمجھ کر پڑھنا یقیناً سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر بغیر سمجھے پڑھا جائے تو بھی فائدے سے خالی نہیں، اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تلاوت ہے، اور دوسرا مقصد تعلیم ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ تلاوت کرنا یعنی خالی قرآن پڑھنا یہ مستقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث کیے جانے کے مقاصد میں سے مقصد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر قرآن مجید کی تعلیم دینا، اس کا معنی اور مفہوم سمجھانا، یہ الگ مقصد ہے۔ تو وہ پہلا بھی مقصد ہے تو مقصد پر ثواب ملا کرتا ہے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اس کے اندر بالکل شک نہیں، اس کے وحی الہی ہونے میں بھی شک نہیں، اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں بھی شک نہیں۔ اگر کسی کو شک معلوم ہوتا ہے، اگر کسی کو شک ہے تو وہ اس کی اپنی کج فہمی ہے، جیسے کہ شہد صفراوی مزاج والے کو، جس کو صفراوی بخار ہو جائے، صفراوی مزاج بن جائے، اس کو شہد بھی کڑوا لگتا ہے۔ اسی طرح جو بھینگا ہوتا ہے اس کو ایک چیز 2 نظر آتی ہیں، حالانکہ وہ چیز ایک ہی ہے لیکن اس کو 2 نظر آ رہی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ چیزیں 2 ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی آنکھ میں فطور ہے۔ اسی طرح صفراوی مزاج والے کو شہد بھی کڑوا لگتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ شہد ہے ہی کڑوا، شہد تو بہت میٹھا ہے، یہ اس کے اپنے مزاج کی خرابی کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید کے وحی الہی ہونے میں، منزل من اللہ ہونے میں، حق اور سچ ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اگر کسی بے وقوف کو اس میں شک لگتا ہے تو اس کی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے ہے، اس کی کج فہمی کی وجہ سے، اور اس کی عقل میں فطور ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کو صحیح بھی سمجھتا ہے اور نظر صحیح اس پر ڈالتا ہے، اور اس کا وحی الہی ہونا اور منزل من اللہ ہونا بھی اس کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے، تو یہ اس کی ضد اور عناد کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
کہ یہ لوگ آپ کو یا قرآن مجید کو اسی طرح حق جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کا اپنی اولاد ہونا سمجھتے ہیں۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، اس کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ لوگ قرآن مجید کو بھی حق سمجھتے ہیں، حق جانتے ہیں، لیکن حق مانتے نہیں ہیں ضد اور اناد کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں اس بات میں کہ یہ اللہ کی وحی ہے اور یہ منزل من اللہ ہے۔